بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنت مترو، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنت مترو، وفاق اور پنجاب حکومتوں کے درمیان سرد جنگ جو تھی، اب اس کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ اب ہر طرف سے کچھ نہ کچھ ڈو اینڈ ڈائی کی طرف بات چلی گئی ہے۔ اب گورنر برطرف ہوں گے یا بچ جائیں گے؟ آج کا اہم سوال تو یہی ہے، کیونکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یہ خط صدر مملکت کو لکھ دیا ہے کہ جناب اپنے گورنر کو سنبھالیے، منڈا بگڑ گیا جی۔ یعنی غیر آئینی اقدامات اٹھا رہا ہے، انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، مس کنڈکٹ پر برطرف کریں، یہ خط لکھا ہے صاحب۔ اب سجنوں مترو، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ گورنر نے اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کیسے کیا اور کون سے 3 اہم غلطیاں انہوں نے کی جو نہیں کرنی چاہیے تھیں، وہ میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ سجنوں مترو، یہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے میں رکاوٹ کون ہے؟ کیوں ڈی نوٹیفائی اب تک نہیں ہوئے؟ وفاقی حکومت تمام تر کوششوں اور اجلاسوں، مشاورتی اجلاسوں کے بعد بھی ایسا نقطہ نکالنے میں کیوں ناکام ہے جس سے اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جا سکے؟ سجنوں مترو، پنجاب کی آئینی جنگ، اب اس کا پرامن حل کس کے پاس ہے اور کیا ہے، یہ بھی میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اس معاملے کو لے کر کے سجنوں مترو، ڈی نوٹیفائی وزیر اعلیٰ کرنے کے حوالے سے کل وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی اجلاس ہوتے رہے، اور یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی تو باقاعدہ ٹویٹ پہ ٹویٹ کرتے رہے، اور وقت کے ساتھ رانا ثناء اللہ کو یاد دلاتے رہے کہ آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس کو ڈی سیل کرنے کب آ رہے ہیں، میں بیٹھا ہوں، آئیے۔ پھر ٹویٹ رات 12 بجے کے بعد بھی انہوں نے ایک پھر تنزیہ ٹویٹ کہا کہ جناب رانا صاحب، میں بور ہو گیا ہوں بیٹھ کے انتظار کر کے، اب میں گھر جا رہا ہوں، جب آپ کا موڈ بنے ڈی سیٹ کرنے کے لیے مجھے بلا لیجئے گا، میں آ جاؤں گا۔ سجنوں مترو، وفاقی وزیر داخلہ کی اس سے زیادہ بے عزتی صبح کی کبھی ہوئی نہیں ہے، یہ پہلی بار ایسا ہوا، کیونکہ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ بننے کی بجائے مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر بننے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ سیاسی رہنماؤں کی طرح بیانات، پریس کانفرنسیں، اونٹ پٹونگ بیانات اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر آئین کو پڑھے لکھے رانا ثناء اللہ کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم کا تمام دار و مدار جو ہے وہ رانا ثناء اللہ پر ہی ہے۔ وہ خاموش ہو جائے گا تو معاملات خراب ہو جائے، اس لیے اس کی بھی مجبوری ہوگی یقیناً۔ اب اس معاملے پہ یہ معاملہ جو ہے بہت آگے جا رہا ہے، اس حوالے سے اب سارے معاملات میں جو گورنر نے جلد بازی میں غلطیاں کیں سجنوں متروں، یا غلطیاں کروا لی گئیں، وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ گورنر پنجاب، ہم نے ہمیشہ زمانہ طالب علمی سے صحافت کے 30-35 سالوں کے درمیان ہم نے ہمیشہ یہ سنا، پڑھا، جانا کہ صدر اور گورنر چاروں صوبوں کے غیر جانبدار ہوتے ہیں، اور جب اخلاقی قدریں ہوا کرتی تھی نا سجنوں مترو سیاست کے اندر، اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی صدر بن جاتا تھا، آصف زرداری سے پہلے تک کی یہ روایت رہی ہے، اور اسی طرح گورنر کو بن جاتا تھا تو وہ اپنی پارٹی کے عہدے سے جو ہے وہ دستبردار ہو جاتا تھا کہ جناب اب میں صدر بن گیا ہوں، لہذا پارٹی عہدہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ میں غیر جانبدار۔ اسی طرح گورنر بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ اخلاقی قدریں ختم ہوئیں آصف زرداری جب صدر بن گیا۔ وہ صدر پارٹی کا بھی رہا اور ملک کا بھی صدر کا
پھر گورنروں کے حوالے سے بھی ہوا، گورنر پنجاب بھی اسی طرح ہی آتے رہے سیاسی بنیادوں پر، تو پہلے بھی لگتے رہے، لیکن بہرحال وہ رکھ رکھاؤ تھے، اخلاقی قدریں تھیں، اب نہیں ہے۔ اب غیر آئینی کام ہو یا نہ ہو، جو پارٹی کہہ دیتی ہے وہ کر دیتی ہے۔ اب گورنر پنجاب کے 3 اہم غلطیاں کیا رہیں سجنوں تو متروں؟ انہوں نے جو خط لکھا اس کو غیر آئینی قرار نہ صرف سپیکر نے دیا، بلکہ تمام جو آئینی ماہرین ہیں، وہ ان کی پارٹی کے ہوں یا مخالف پارٹی کے ہوں، سب ایک ہی بات کرتے، غیر آئینی خط لکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا ایک وقت میں جب کہ پہلا اجلاس برخاست نہ کیا گیا ہو۔ 41واں اجلاس جاری تھا، گورنر نے بلایا ہوا تھا، اس کو ختم نہیں کیا گیا اور دوسرا بلا لیا گیا۔ ایک سب سے اہم غلطی یہ۔ دوسری بڑی غلطی نہیں، بلنڈر یہ کیا کہ عدم اعتماد کی تحریک پہلے پیش ہوئی، 1 منٹ بعد گورنر صاحب نے اعتماد کے ووٹ کا کہہ دیا، گویا عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو گئی، اب اعتماد کا ووٹ، اب یہ سپیکر کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ انہوں نے اعتماد کے ووٹ کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ یہ غیر آئینی ہے، اس لیے میں غیر آئینی اقدام کوئی نہیں کروں گا، لہذا اجلاس نہیں بلاؤں گا، اعتماد کے ووٹ کے لیے نہیں کہوں گا، لیکن کیونکہ پہلے تحریک عدم اعتماد آئی ہے، اس لیے جمعے کو تحریک عدم اعتماد آن فلور ہو جائے گی۔ سجنوں تو متروں، اب اس پہ لیکن بڑی سیدھی سی بات ہے، اعتماد کا ووٹ لینا ہے یا عدم اعتماد کرنا ہے، معاملہ وزیر اعلیٰ کے خاتمے پہ بات بولتی ہے کہ جس کے پاس بندے ہیں جناب وہ حکومت کر لے۔ اب تحریک عدم اعتماد میں بھی آدمی ذکر 186، اعتماد کا ووٹ 186، دونوں صورتوں میں 186 ہے، تو پھر جس کے پاس اکثریت ہے حکومت تو اس کو ہی کرنی چاہیے۔ عدم اعتماد کا ووٹ لیں گے، عدم اعتماد کی میں فیس کر لے، کیا مسئلہ ہے؟ گورنر کو سوچنا چاہیے تھا نا۔ لیکن 1 منٹ کے وقفے کے میں نے آپ کو ٹیکنیکل نقطہ آج سمجھا دیا، تو یہ ایک بڑی غلطی تھی۔ تیسری بڑی غلطی یہ تھی کہ اسپیکر کو براہ راست خط لکھ دیا گیا کہ وزیر اعلیٰ اس پہ اعتماد کا ووٹ لے۔ اعتماد کا ووٹ کس نے لینا ہے سجنوں متروں؟ وزیر اعلیٰ نے۔ تو اسپیکر کو کیوں؟ اسپیکر نے تو اجلاس ہی بلانا نا سجنوں متروں، بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اسپیکر صرف اجلاس بلا سکتا ہے، اعتماد کا ووٹ لینا ہے وزیر اعلیٰ نے۔ اب اگلا بلنڈر کیا ہے؟ اگلا بلنڈر یہ ہے کہ میں ڈی نوٹیفائی کر دوں گا، وزیر اعلیٰ نے حلف نہ لیا۔ بھائی آپ نے وزیر اعلیٰ کو کہا کب ہے کہ آپ حلف لیں؟ بات سمجھ آئی سجنوں متروں آپ کو؟ کتنا بڑا بلنڈر ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کیا قصور ہے بھائی؟ آپ نے تو ان کو کہا ہی نہیں آپ اعتماد کا ووٹ لیں، آپ نے اسپیکر کو کہا ہے نا، تو اسپیکر کے خلاف کارروائی کریں کہ جناب آپ نے اجلاس کیوں نہیں بلایا۔ وزیر اعلیٰ کو تو نہیں کہہ سکتے، آئین قانون تو یہی کہتا ہے، لیکن بضد ہیں کہ نہیں میں نے بھلے اس کو کہا ہے۔ بھائی گل تو انجی ہے نا سجنوں تو متروں، گل مینوں نوں کہیے تو ساس نوں سمجھ آنا چاہیے نا۔ اب کہاں ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو، لیکن بڑے عہدوں پہ ایسے فیصلے یقیناً نہیں ہوتے سجنوں متروں۔ اب یہ سارے معاملات اسپیکر نے سارے معاملات جو ہے وہ صدر صاحب کو لکھ دیا ہے کہ جناب آپ کا گورنر جو ہے وہ غیر آئینی اقدامات اٹھا رہا ہے، ملک میں نہیں پنجاب میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ ایک سیاسی جماعت کا اعلیٰ کار بن کر کے دوسرے جو منتخب لوگ ہیں جن کے ساتھ اکثریت ہے پارلیمنٹ کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر، جس وزیر اعلیٰ کے ساتھ اکثریت ہے اس کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے ان کو فوری طور پر برطرف کر دیا جائے۔ آپ سجنوں متروں، یہ اسپیکر کے خط پہ صدر صاحب برطرف کرتے ہیں نہیں کرتے، معاملات عدالتوں میں جا رہا ہے، عدالتیں کیا کریں گی، کیا فیصلہ ہوگا، گورنر کا جو ہے وہ خط آئینی ہے یا اسپیکر کی رولنگ آئینی ہے، یہ بھی فیصلہ عدالتوں میں جانا ہے، ہونا ہے۔ آخرکار اگر سیاستدان اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، عدالتوں کو ہی فیصلے کرنے ہیں، تو پھر شکوہ کیوں کرتے ہیں سیاستدان؟ سجنوں متروں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔